وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل ہے جن کا نام ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، سبحان اللہ سبحان ملتان کے رہنے والے ہیں۔ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت خواجہ بدر اسحاق، جو شاگرد اور خلیفہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے سبحان اللہ ملفوظات ہے اسرار الاولیاء، بابا فرید کی ملفوظات ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق فرماتے ہیں کہ خواجہ نقش بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب معمول تھا، کبھی اپنے گھر اور خانقاہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں نکلتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک کا وقت گزر گیا لیکن خانقاہ کے باہر نہیں نکلتے تھے، اور کبھی نکلنے کی بڑی سخت ضرورت پڑے تو پالکی میں آپ جاتے تھے، پالکی پہ پردے ڈال دیے جاتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے، یہ معمول تھا۔ ایک دن اچانک اپنے خدام سے کہا خادمو جاؤ ایک پالکی لے آؤ، اور پالکی ایسی لاؤ جو کھلی بھی ہو، جس پہ پردے نہ ہو، میں اس پالکی میں بیٹھوں تو مخلوق خدا مجھے دیکھے میں انہیں دیکھوں۔ خداموں نے پالکی لے آئی، سوچا کیا جانے آج کیا موڈ ہو گیا حضرت کا، ورنہ بڑے چھپ کے جاتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپاتے، چلو آج حضرت کی کوئی بات ہوں گی۔ پالکی میں سوار ہوئے، خدام سے کہا چلو پالکی اٹھاؤ اور پوری ملتان کی بستی میں لے کر گھومو، مجھے بازار میں گھومو، جب تک سورج نہ غروب ہو جائے مجھے گھماؤ، ہاں نماز کا وقت ہو وہاں مسجد پڑے رک دینا، مگر بس مجھے گھومنا ہے، سیر کراؤ آج پورے ملتان کی۔ خادم ابھی بھی حیران، چلو حضرت کی حکمت ادباً کچھ کہتے نہیں ہے، پالکی اٹھائی چلے۔ اب جیسی بازار میں پالکی آئی، شور ہوا، ایک چرچا ہوا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لائے ہیں، آج حضرت سیر فرما رہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جب میں غفیر ٹوٹ پڑتا ہے، لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہیں، مکانوں سے نکلتے، آتے سلام کرتے، مصافحہ کرتے، ہاتھ چومتے، دستبوسی کرتے، اور جو بھی سرکار کے ہاتھ چومتا ہے حضرت مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو جنتی ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی ہاتھ چوم رہا کہتے خدا کی قسم تو جنتی ہے، اللہ کی قسم تو جنتی ہے۔ اب بہت لوگوں کو یہ کہا جنتی ہے جنتی ہے، تو لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہے؟ آج آپ جسے دیکھتے جنتی کہتے، جسے دیکھتے جنتی۔ فرمایا سنو، آج میں جب رات میں عبادت کے بعد مراقبے کی کیفیت میں تھا، غیبت تامہ حاصل ہوئی تو میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، ارشاد فرمایا اے زکریا ملتانی میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھے یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ آج فجر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک جو تیرے چہرے کا دیدار کر لے گا میں اس کو جنتی بنا دوں گا، سبحان اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ یہ ولی ہے جن کے چہرے دیکھ لو تو جنت واجب ہو جائے، تو میں نے چاہا کہ جنت کو کیوں نہ بڑھا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کی وسعت کیوں نہ پھیلا دوں، اس لیے میں نکل پڑا۔ تو اب چرچا ہوتے رہی، یہ گھومتے رہے اور لوگوں کو جنتی بناتے رہے۔ خبر پہنچتے پہنچتے حضرت بابا فرید تک، پاک پٹن تک آتی ہے۔ آنے والا کہتا ہے سرکار معلوم ہے آپ کے بھائی، یہ خالہ زاد بھائی ہوتے تھے حضرت زکریا ملتانی بابا فرید کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور معلوم ہے آپ کے بھائی زکریا ملتانی نے ملتان میں کیا تہلکہ مچا رکھا ہے؟ کہا کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ کہا حضور آج تو غضب کیا، کچھ روز پہلے کی بات ہے، سننے میں آیا کہ پالکی میں بیٹھے گھوم رہے تھے، جو چہرہ دیکھتا کہتے تو جنتی ہے تو جنتی ہے۔ بابا فرید جوش میں آتے فرماتے اچھا ہمارے بھائی نے جنت کو اتنا تقسیم کیا، اتنا بانٹا، ہم بھی مشائخ چشت کے بزرگ ہیں، میں بھی فرید الدین ہوں اپنے زمانے کا، ارے زکریا نے تو جنت کو محدود کیا، جو اسے دیکھے وہ جنتی۔ سنو ہم جنت کی وسعت کو اتنا بڑھاتے جو قیامت تک ہمارے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو جائیں گا وہ بھی جنتی بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خواجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ، سننے بڑے خوش ہو جاتے، بولے مولانا آج جنت بانٹ کے گئے۔ یاد رکھو جنت تو ملے گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد، بے شک بے شک، اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھیلنا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب، یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے، یہ ہماری دنیا کے برابر۔ اور ایک روایت میں شاہ عبدالحق نے اشۃ الامات میں فرمایا 500 سال، یعنی 500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد شفاعت ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں، الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے، سبحان اللہ سبحان اگرچہ اللہ۔ گناہوں کی سزا کے بعد، مگر گناہوں کی سزا تو ہے۔
تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں۔